کریم۔ اما بعد، قال اللہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں آپ داخل ہو گئے ہیں، جو عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ 2 عشرہ آپ سے گزر چکا ہے، رحمت کا عشرہ اور مغفرت کا عشرہ۔ تیسرے عشرے میں آپ آ چکے ہیں۔ اس عشرے میں کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے خود بتایا کہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنے کو ایسا بنا دیں کہ اللہ آپ کو جہنم سے نجات دے دے۔ اس عشرے میں کی خوبی 2 یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں لوگ متقف ہوتے ہیں مسجدوں میں، اور دوسری یہ ہے کہ اسی عشرے میں جو ہے شب قدر ہوتی ہے، وہ رات آتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کے راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اگر آپ نے عبادت کی تو 1000 مہینے کی رات کی عبادت آپ کو ایک رات کی عبادت سے حاصل ہو جائے گی۔ لہذا اس عشرے کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس عشرے میں کس دن شب قدر ہوگی، بلکہ فقہاء نے صرف یہ بتایا ہے اور عالموں نے یہ بتایا ہے کہ ان 4 راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی شب 21، شب 23، شب 25، شب 27، شب 29، ان راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ لہذا جہاں آپ نے زندگی کے اتنے حصے، یا یوں کہیے کہ سال بھر میں 365 دنوں میں 364 راتیں اپنے لیے رکھا ہے، تو کم از کم ایک رات اللہ کے لیے آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جائیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ شروع کے عشرے میں مسجدوں میں بڑی بھیڑ رہتی ہے، جگہ جگہ تراویح ہوتی ہیں، لوگ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے عشرے سے اس میں کمی آتی جاتی ہے، اور تیسرے عشرے میں تو بہت کم مسجدوں میں لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ وہی تراویح کا عالم ہے کہ شروع میں تو 6 دن کی تراویح اور 3 دن کی تراویح اور 5 دن کی تراویح اور 21 دن کی تراویح مسجدوں کے علاوہ گھر گھر ہوتی ہے، لیکن جب اہم سے اہم تر دن آ جاتا ہے، یعنی ہر دن رمضان کا اہم ہے، لیکن اہم سے اہم تر دن اور راتیں آ جاتی ہیں تو لوگ اس سے بے خبر ہونے لگتے ہیں۔ مسجدوں میں بھیڑ کم ہو جاتی ہے، تراویح پڑھنے والے کم ہو جاتے ہیں، نفل پڑھنے والے کم ہو جاتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ عشرہ سب سے اہم ہے، اس سے زیادہ آپ عبادت و ریاضت کریں۔ دیکھیے اللہ نے جہاں جہاں یہ کہا اقیموا الصلاۃ، وہاں یہ کہا وآتوا الزکاۃ، یعنی تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ صاحب نصاب پر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بہت زیادہ نہیں ہے، 2.5% دینا ہے جو آپ کو بچ گیا۔ دیکھیے ہم میں سے جو لوگ نوکری کرتے ہیں یا جو تجارت کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں 30% تک جو ہے آپ کے آمدنی کا ٹیکس میں چلا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس یہ نہیں دیجیے گا تو آپ پر نوٹس ہو جائے گی، آپ اریسٹ ہو جائے گی۔ بڑے آسانی سے ہم دے دیتے ہیں، یعنی اس کا جلدی سے جلدی دیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ کچھ باقی رہ جائے کہ مجھ پر نوٹس آ جائے۔
جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جن کی بڑی تجارت ہے، ان کا بھی وہی حال ہے کہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ کو، وہ انکم ٹیکس کو جلد سے جلد دیتے ہیں، پورا حساب رکھتے ہیں کہ کہیں نوٹس نہیں آ جائے۔ لیکن جو رب قدیر، جس نے ساری دنیا بنائی، جس کو آپ کو اتنے پیسے دیے، اس نے آپ کی آمدنی پر نہیں مانگتا ہے، دینے کو کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم کو بچ جائے اور بچنے پر بھی 1 سال اس پر گزر جائے، ایسے پیسے پر تم 2.5% زکوٰۃ دو، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ دینا ہے۔ تو بڑی ایمانداری سے دینا چاہیے اور واجب و مناسب جگہ پر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کو صرف اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ بھائی میں نے نکالا دے دیا، بلکہ یہ بھی دیکھیے کہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ قرآن نے بالکل نصاب بنا دیا ہے کہ کہاں کہاں خرچ ہو سکتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا اور اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو 2 پیسے بہت ہی برباد ہو جاتے ہیں، ایک زکوٰۃ کا پیسہ اور دوسرے چمر قربانی کا پیسہ ہے۔ یہ 2 پیسے بہت برباد ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے جمع کریں اور ایک جگہ جمع کریں اور اس سے کوئی بڑا کام کر لیں، کوئی فیکٹری لگا دیں، کوئی یونیورسٹی اور کالجز قائم کر لیں، کوئی اچھا اسکول کھول لیں۔ فسادات میں جہاں لوٹتے ہیں لوگ، مسلمانوں کی معیشت برباد ہوتی ہے، اس کی اس سے مدد کریں، اس کی پوری تجارت کو کھڑی کر دیں تو بڑا کام ہو جائے گا۔ دیکھیے اسلام دین فطرت ہے، اسلام اور مذہب کی طرح نہیں ہے، اور دھرموں کی طرح نہیں، بلکہ یہ فطرت کے مطابق ہے کہ آپ 2.5% اس لیے دیجئے کہ آپ کا پڑوسی نہ بھوکا رہے، نہ ننگا رہے، نہ پریشان حال رہے۔ یہ نہیں اچھا پھر یہ ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں کیوں؟ بس یہی ہے کہ ایسا ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہے، آپ کا پڑوسی ننگا نہ رہے، آپ عید کے دن بہترین کپڑے پہن کے نکلیے اور آپ کا پڑوسی یا آپ کے محلے کے غریب آدمی یا پاس پڑوس کے لوگ پھٹے حال نکلیں، بلکہ ان کی بھی عید آپ ہی کی طرح خوشی خوشی عید منائیں، اسی طرح نئے لباس میں وہ بھی عیدگاہ تک جائیں، وہ بھی اپنے گھروں میں وہی انتظام کریں جو آپ اپنے گھروں میں انتظام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ اپنے پاس پڑوس کا خیال رکھیں۔ دیکھیے اسلام جو ہے بالکل فطرت پر ہے، بالکل فطرت پہ ہے، یعنی ہوا میں بات اسلام نہیں کرتا ہے۔ اسلام اپنے پڑوسیوں کا بڑا حق ادا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اسلام کتنا پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کے لیے کسی دھرم میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں نماز فرض ہے، بالکل فرض ہے۔ آپ نماز میں کسی کو سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ کسی نے سلام کیا تو آپ ایسا نہیں کہ نماز میں سلام کا جواب دے دیا، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن وہی اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے، سانپ نکل آئے یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو آپ نماز چھوڑ کے پہلے اس کی مدد کیجیے، پھر آپ وہیں سے مدد کر کے واپس آئیے اور جہاں سے نماز چھوڑیے وہیں سے نماز شروع کر دیجیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میرا پڑوسی میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، میری ذات کا ہے یا نہیں ہے، مجھ سے بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، میرے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، میرے عقیدے کا ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی ذات کا ہو، کوئی عقیدہ رکھتا ہو، آپ کو اس کی مدد کرنی ہے۔ نہیں مدد کرتے ہیں آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ جس اسلام نے پڑوسی کا اتنا حق بتایا، اس اسلام نے بھی اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کو واجب قرار دے دیا کہ اگر زکوٰۃ آپ نہ دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، تاکہ سماج و معاشرہ مستحکم ہو جائے، سماج و معاشرے سے غربت دور ہو، سماج و معاشرے میں ایک دوسرے کے لوگ کام آئیں، آپ کے خوشی میں وہ بھی خوش ہو جائیں۔ اسی لیے آپ میں سے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صاحب نصاب اللہ نے جن کو بنایا ہے، وہ زکوٰۃ ضرور نکالیں 2.5%۔ اور بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے پر نکلے گا۔ دیکھیے اس کے لیے صاف ہے کہ 7.5 تولہ سونا
52 भर चांदी, 7.5 तोला सोना या 52 भर चांदी या इतनी रकम आपके पास हो, चाहे सोना उतना हो, चाहे चांदी उतनी हो या उतनी रकम हो, तो इस पर आपको ज़कात देना है। इस पर आपको 2.5% ज़कात निकाल देना है। नहीं निकालिएगा गुनहगार होइएगा। बल्कि ज़ाती तजर्बा और लोगों का मुशाहिदा ये है कि अगर ज़कात निकाल दिया जाता है तो माल पाक हो जाता है, फिर उसमें जो है बड़ी बरकत होती है। और अगर ज़कात नहीं निकाला जाता है तो दूसरे ज़रिए से वो पैसा बर्बाद होता है। इसलिए ज़कात निकालना चाहिए, लेकिन देख कर दीजिए कौन ज़रूरतमंद है और कौन ज़रूरतमंद नहीं है। सिर्फ जो लोग रसीद लेकर घूमते हैं उनकी भी जांच कर लीजिए कि क्या वो रसीद सही है या नहीं है, क्या मुस्तहक़ीन तक वो पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जनाब वाला, अल्लाह आप पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने आपको साहिब ईमान बनाया और आप पर इतनी रहमतें की, इतनी फैसिलिटी आपको दी कि आप रमज़ान मुबारक का महीना अवल कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक का महीना आप पर जो आया है, इसमें रोज़े रख रहे हैं, इसमें नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें तरावी पढ़ रहे हैं, इसमें ज़कात दे रहे हैं, इसमें फ़ितरा दे रहे हैं, इसमें बाज़ लोग इसमें इत्तिकाफ़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें रहमतें हक़ बहाना मीजोयत, यानी अल्लाह की रहमत आप पर किसी न किसी बहाने आ रही है। देखिए, ये वो महीना है जिसमें इफ़्तार भी करना सवाब है और इफ़्तार करवाना भी सवाब है। आप किसी के यहाँ जाके इफ़्तार कर लिया तो आपको भी सवाब मिलेगा और जो करवा रहा है उसे भी सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका सवाब काट के उसको दे दिया जाएगा, बल्कि आपको भी सवाब मिलेगा, उसे भी सवाब मिलेगा। आपने किसी को ठंडा पानी पिला दिया, इसका भी सवाब मिलेगा। आपने किसी के लिए जो नमाज बिछा दिया, इसका भी सवाब मिलेगा। आप किसी बच्चे, यतीम बच्चे के सर पर हाथ रख दिया, इसका भी सवाब मिलेगा। इस्लाम में यतीमों का बड़ा अहम मर्तबा है। जहाँ देने की बात होती है वहाँ अल्लाह ये नहीं कहता, साफ साफ कहता है वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन। पहले अपने क़रीब वालों को देख लो, जो आपके क़रीब में ज़रूरतमंद हैं उन्हें दो। देखिए, हमारे यहाँ ये भी है कि ज़कात की रकम बहुत दूर दूर भेजी जाती है, या वो लोग जो लोग रसीद लेके घूमते रहते हैं उनको दे दिया जाता है, और समाज और माशरे में लोग परेशान हाल रहते हैं। और कुरान ये कहता है वज़िल क़ुरबा, पहले खबरदारों को दो, वल यतामा, इसके बाद यतीम को दो, जिसके वालिद नहीं है उनको दो, जिसके वालिदैन नहीं है और ज़रूरतमंद है। ऐसा नहीं कि उसके वालिदैन नहीं हैं और वो ज़रूरतमंद नहीं है, वो खुद साहिब निसाब है, ऐसे नहीं, बल्कि जो ज़रूरतमंद है यतीम उसको दो। इसके बाद वल मसाकिन, फिर मिस्कीनों का हिस्सा है। इसलिए इस महीने में यतीमों से मोहब्बत की जाए, गरीबों से मोहब्बत की जाए, रिश्तेदारों से मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत का तरीक़ा ये है कि आप उनकी मदद करें, उनसे अच्छी बात करें, उनकी दिलजोई करें। जनाब वाला, आज की परेशानी जो सबसे बड़ी ये है कि हम बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं लेकिन इस पर बेशतर अमल नहीं होता है। मस्जिदों में तकरीरें होती हैं, बहुत गौर से लोग सुनते हैं लेकिन न तकरीर करने वाले का उस पर अमल होता है, न सुनने वाले का होता है। इस्लाम मज़हब जो है वो ख़ाल का नहीं है, बल्कि इस्लाम मज़हब जो है कर के दिखाने का है। एक हदीस आती है, अब उसकी सेहत पर मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बचपन से सुनता आया हूँ कि यह हदीस है कि रसूल करीम के पास एक बुढ़िया आई, उसने ये कहा कि मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है। तो हुजूर ने उस बुढ़िया से कहा कि एक रिवायत है कि 3 दिन के बाद, एक रिवायत है 7 दिन के बाद लेके आना। 7 दिन के बाद जब बुढ़िया लेके आई तो हुजूर ने उस बच्चे को कहा कि बच्चे मीठा नहीं खाना। चाहे बूढ़ी दूर से आई थी,
سن رسیدہ ضعیفہ تھی، اس نے یہ کہا یا رسول اللہ آپ اتنی سی بات تھی تو آپ پہلے دن کیوں نہیں کہہ دیا؟ مجھے اتنے دور سے آنا پڑا۔ کہا کہ بڑی بھی میں خود ہی میٹھا کھاتا تھا، اس کو کیسے منع کرتا، میں نے 7 دن چھوڑ دیا ہے تب میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ اسلام یہ مذہب ہے کہ اگر آپ کا خود عمل ہے تب پھر دوسرا بھی اس پر عمل کرے گا، نہیں صرف آپ دوسرے کے لیے کہیے گا تو پھر وہ دوسرا بھی ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ حسین صاحب تو اتنی کرو فرض سے رہتے ہیں، حسین صاحب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم کیسے عمل کریں؟ اسے کہنے والے کو پہلے عمل کر کے دکھلانا چاہیے کہ دیکھو مسجد میں کیسے اعتکاف ہوتا ہے، بیٹھ کے دکھلا دینا چاہیے۔ بڑے عجیب سی بات ہے، تمام مساجد میں اعتکاف کی اہمیت پر تقریریں ہو رہی ہوں گی یا اس سے پہلے جمعے میں ہوئی ہوگی، لیکن آپ سروے کر لیجئے کہ کتنے امام صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اب جب پبلک یہ دیکھتی ہے کہ امام صاحب خود ہی اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں، اتنی نصیحت کے باوجود انہوں نے پہلے جمعے میں اعتکاف کے اتنے فضائل بیان کیے اور وہ خود ہی اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں، اس کے مطلب یہ فضائل کس حد تک صحیح ہے؟ کہ صحیح ہوتا تو امام صاحب خود بیٹھ جاتے۔ اسے بولنے سے پہلے اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو اس بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اسلام ہمیشہ عمل کر کے دکھلایا ہے، اسلام کہہ کے نہیں دکھلایا ہے۔ اسلام نے جو کچھ، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، 40 سال تک انہوں نے اپنے کردار سے وہ کردار پیش کیا 40 سال تک کہ بھائی عرب میں جو کسی کو کوئی مان نہیں سکتا ہے، وہ یتیم عبداللہ کو صادق کہنے لگے، امین کہنے لگے، عادل کہنے لگے۔ عرب میں جلدی کسی کو کوئی مانتا ہو، وہ بھی حضور سے پہلے کا زمانہ بہت عجیب زمانہ گزرا ہے جہاں کوئی کسی کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن لوگ حضور کو صادق کہہ رہے ہیں، حضور کو امین کہہ رہے ہیں، حضور کو عادل کہہ رہے ہیں، حضور کو سب سے اچھا انسان کہہ رہے ہیں۔ اور 40 سال کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو وہی ساری باتیں جو حضور نے کر کے دکھائی تھی وہ قرآن میں موجود ہے۔ جھوٹ نہ بولو، قرآن میں موجود ہے۔ لعنت اللہ للکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، قرآن میں موجود ہے۔ پڑوسی کا حق ادا کرو، حضور نے پہلے حق ادا کر کے دکھلا دیا۔ امانت میں خیانت نہ کرو، حضور نے پہلے ہی کر کے دکھلا دیا۔ دیکھیے حضور کی جان کے لوگ دشمن ہیں، باضابطہ میٹنگ ہو کے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آج کی رات محمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، نہ یہ رہیں گے نہ ہمارے بتوں کو برا کہیں گے۔ لیکن امانت کس کے پاس رکھا ہے لوگوں نے؟ خود حضور کے پاس رکھی، خود حضور کے پاس امانتیں رکھ دی تھیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا، اپنی اچھی چیزیں سب حضور کے پاس رکھ دی تھیں کہ یہ امین ہے، انہی کے پاس ہے۔ لیکن آج کا بادشاہ ہوتا تو ساری چیز لے کے ہجرت کر جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی صبح جب ہوگی اور مکے کے لوگ آئیں گے تو دیکھو فلاں فلاں کی یہ امانتیں ہیں، ان لوگوں کو واپس کر دینا۔ علی حضور کے بستر پر سوئے ہوئے، بہت طویل واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کفار مکہ پہنچ گئے، لیکن جب دیکھا، جب چادر ہٹائی گئی تو دیکھا علی بھی کھڑے ہو گئے تلوار لے کے، کفار مکہ لوگ۔ صبح میں لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کو ڈر لگ رہا تھا؟ کیسا ڈر؟ کہ کفار مکہ آئیں گے آپ کو مار دیں گے؟ کہ نہیں، مجھے یقین تھا، ایسا یقین کبھی نہیں تھا، یہ اتنے اطمینان سے میں سویا، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مر ہی نہیں سکتا ہوں، اس سے کہ حضور نے کہا ہے کہ کفار مکہ کی امانت واپس کر کے آؤ گے، ہم ایک ایک کی امانت واپس کریں گے تبھی مجھے موت آئے گی۔ حضور ایسے امین تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ویسا کردار پیش کریں، اور جب تک ایسا کردار مسلمان پیش کرتے رہیں، جب تک مسلمانوں کا ہندوستان میں تقریباً 800 سال تک حکومتیں کی،
اور جب یہ کردار مسلمانوں سے ختم ہو گیا، جب مسلمان آپس میں رنگ و نسل کی بنا پر الجھنے لگے، ذات و برادری میں تکرار کرنے لگے، عقیدے کا جھگڑا لڑنے لگے، مسجدوں پر لکھوانے لگے کہ اس میں فلاں جماعت آئے گی فلاں نہیں آئے گی، تو مسلمانوں کے لیے زمین تنگ سے تنگ تر ہو گئی ہے۔ اور اب تو یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مراد آباد میں لوگ گھروں میں بھی تراویح نہیں پڑھ سکے، فوراً پولیس آ گئی اور کہا کہ آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے، اتنی زمین تنگ ہو چکی ہے۔ تو ابھی دیکھیے یہ آخری عشرہ ہے، اس میں اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کریں کہ اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں رکھے اور اس راہ پر چلائے جس کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کی ایک ایک سنتوں پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کے حال کو سدھار دے۔ یہ بس یہ آخری عشرے میں آپ کو کرنا ہے، اگر آپ نے کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور مسلمانوں کے حالات بھی بدلنے لگیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑو ہو کے